اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج جب تلاوت شروع ہوئی تو تلاوت کے آغاز میں جو آیت آئی کہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے حوالے سے کہ انسان اس دنیا میں سمجھتا ہے کہ اس کا گھر، اس کا مال، اس کا کاروبار، اس کی حکومت، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس کو حاصل کر بہت بڑا بن گیا، لیکن رب العالمین یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ دیکھو یہ جتنی بھی بادشاہت ہے، یہ جتنی بھی تمہارا مال ہے، جتنی بھی تمہاری جاہ و جلال ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری عزت دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر کسی کو عزت دینا چاہے اور اللہ اس کے لیے ذلت کا راستہ رکھ دے تو ساری دنیا مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی، اور ساری دنیا مل کر کسی کو ذلیل اور خوار کرنا چاہے اور اللہ اسے عزت دینا چاہے تو پھر کوئی مائی کا لال اس کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ ساری حکومتیں مل کر یہ کام نہیں کر سکتی۔ اللہ نے کہا کہ بیدک الخیر، مطلب کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جتنے بھی ہیں یہ رب العالمین وہی تم سب کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت آئی کہ تم محب بننا چاہتے ہو اور یا محبوب بننا چاہتے ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو اعلان کر دو، ان کو بتا دو، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے اس کے لیے شاہ کلید بتا دی، راستہ بتا دیا، اللہ نے اس کا ذریعہ بتا دیا کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ کہلوایا گیا کہ سب کو بتا دیجئے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کس کی اتباع کرو؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن اگلے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھو تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے، اللہ کہتے ہیں کہ یحببکم اللہ، ہم تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، ہم تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ پھر ون وے محبت نہیں ہوگی، یہ ون وے محبت نہیں ہوگی۔ تم محبت کرتے ہو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر۔ دیکھیں یہ جو محبت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وضع قطع ویسی کر لی تو ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہو گئی، لیکن اس محبت کے تقاضے تو کچھ اور ہیں، محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی سے ایسا عشق ہوتا ہے، ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں تو ان کی زبان پر ان کی محبت کے اشعار ہوتے ہیں۔ خود میرے نانا جب اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ الفاظ ادا کر رہے تھے کہ خدا بندہ لپٹ جائے وہ آ کر میرے سینے سے، اڑا کر گرد جو بادے صبا لائے مدینے سے، اتر جائے مساموں سے میرے وہ جسم کے اندر، وہی آتی رہے خوشبو مجھے اپنے پسینے سے،
سمو کر اس نے میرے اندر دکھایا کچھ اثر ایسا، ہوئی حیرت مجھے اے ریاض اپنے قرینے سے۔ یہ وہ اشعار تھے کہ جو وہ ادا کر رہے تھے۔ ان کے دوست نے، میرے نانا کے دوست نے ان سے کہا کہ بھئی اپنے اشعار سنائیں، نعتیہ کلام سنائیں۔ میرے نانا نے یہ نعتیہ کلام ان کو سنایا۔ جب یہ نعتیہ کلام سنا پھر ان سے کہا کہ دوبارہ سناؤ، پھر انہوں نے دوبارہ سنایا۔ پھر ان کے دوستوں نے سے کہا کہ بھئی ایک دفعہ اور سناؤ، مزہ نہیں آیا۔ جب وہ تیسری دفعہ یہ الفاظ ادا کر رہے تھے تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ محبت ہے کہ جو اللہ صرف اپنے چنیدہ لوگوں کو کسی کو عطا کر دے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے ایک دوست جو کوسوو کی جنگ کے اندر انہوں نے لڑائی لڑی تھی، جہاد کیا تھا، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میری جو غالباً ان کی جو والدہ تھیں یا ان کی دادی تھیں، کسی ایک کا انتقال ہو رہا تھا، تو وہ ساری رات، میں نے بھی 1.5-2 مہینے پہلے ان سے پوچھا تو وہ بتا نہیں سکے تھے، ان کی جو ایموشنز تھے، ان کے جو جذبات تھے وہ بہت زیادہ بھاری ہو گئے۔ ان کی والدہ یا ان کی دادی کا جب انتقال ہوا، دیکھیں یہ جو محبت ہوتی ہے اس کو وضع قطع کے اندر نہیں تولا کریں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جس کو محبت ہوتی ہے تو اس کا باطن بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا ظاہر بھی خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو خاتون تھی، وہ خاتون صحیح حجاب کے کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ وہ کہتے ہیں اپنی والدہ یا اپنی دادی کے حوالے سے، لیکن کہنے لگے جو آخری رات تھی، آخری رات ساری رات میں ان کے بستر کے قریب رہا اور ساری رات وہ صرف ایک کلمے کا ورد کرتی رہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کلمے کا ورد کرتے کرتے ان کی جان اس دنیا سے نکل گئی، ان کی جان اس جسم سے نکل گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اللہ رب العالمین کا یہ جو توبہ کا دروازہ ہے، یہ جو محبت کا دروازہ ہے، کسی انسان کو اس کے اوپر تولیے گا نہیں، کسی مسلمان بھائی کو تولیے گا نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کا سینہ چیر دیں۔ اس لیے جو محبت ہوتی ہے، یہ جو عشق ہوتا ہے، یہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اور پھر اگلی آیت میں کہا کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو دیکھ لو وہ انکار کرنے والے ہیں، اور اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت نہیں ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے حوالے سے بات آئی کہ یہ بنی اسرائیل والے، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عمران تھے، ان کے گھر میں ولادت ہوئی، انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے گھر میں ولادت ہوگی تو میں تجھ سے تیرے عبادت کے لیے لگا دوں گا، لیکن ان کے گھر میں بیٹی ہوئی، اس کا نام مریم تھا۔ اب یہ مریم جو تھی، یہ وہاں پر عبادت خانے کے اندر، وہ محراب کے اندر ہوتی تھی، یہ عبادت کے اندر لگی رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو ایک بیٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو ایک بیٹا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بی بی مریم کو بیٹا دیا۔ تو قرآن یہاں پہ یہ بات کہتا ہے ان بنی اسرائیل اور اہل کتاب والوں سے کہ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں، قرآن کے اندر جو الفاظ ادا ہوئے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کے ہوئے ہیں، کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا، تم نے اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو اسی لیے یہ خدا کا بیٹا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، آدم تو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، تم ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد ایک لمبا تذکرہ ہوا بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کرتے رہے، اللہ کے احکامات کے ساتھ جوڑ توڑ کرتے رہے، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ توڑ کرتے رہے، یہ بنی اسرائیل والے۔ اس کے بعد چوتھے پارے کی تلاوت شروع ہوئی،
اور چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے بڑی خوبصورت آیت ہے. آپ لوگ خود گھر جا کر پڑھیے گا اور خود گھر جا کر تفسیر میں بھی پڑھیے گا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی میں کمال حاصل کر ہی نہیں سکتے، تم نیکی میں کمال حاصل کر ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، اس وقت تک کہ جب تک کہ تم خرچ نہ کرو. کیا چیز؟ مما تحبون، جس چیز سے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے اس چیز کو تم اللہ کی راہ میں جب تک خرچ نہیں کرو گے تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ ہیں جب اپنے لیے کچھ خریدنا ہو تو بڑا اچھا مال خریدتے ہیں، بڑا کانٹ چھانٹ کے خریدتے ہیں، بڑی زبردست چیز خریدتے ہیں، بڑی معیاری چیز لے کر آتے ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے کچھ دینا ہو تو گھر کا ردی مال اٹھا کر اللہ کے لیے صدقہ کرتے ہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. دیکھو تم اللہ کے لیے جو خرچ کرتے ہو اپنا قیمتی بہترین خوبصورت مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایک صحابی تھے غالباً ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا جو باغ ہے، ان کے باغ کا ایک نام تھا، میرا جو یہ باغ ہے اس باغ سے مجھے بہت شدید محبت ہے، اگر میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تو کیا میں کمال حاصل کروں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہاں. انہوں نے اپنے بہترین باغ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں لگا دیا. اور مختلف تفاسیر کے اندر اور باتیں بھی آتی ہیں، آپ خود اس کے اندر جا کر پڑھیے گا کہ کس طریقے سے محبت کا جو ایکسٹریم لیول ہے، ٹاپ ایکسیلنس بہترین چیز کے ساتھ ہے. اس کے بعد آگے آیت آئی، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا تمہیں ڈرنے کا حق ہے. اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر لے کر آؤ جیسے اللہ کا خوف ہونے کا حق ہے. ولا تموتن، تمہیں موت یہاں تک کہ نہ آئے الا وانتم مسلمون، یہاں کہ تم مسلمان ہو، تم سرنڈر کر جاؤ اللہ کے سامنے، سبمٹ کر جاؤ، سبمسو ہو جاؤ، اوبیڈینٹ ہو جاؤ اللہ کے، تمہیں موت نہ آئے. اور اگلی الفاظ ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ نہ بن جانا، فرقہ فرقہ نہ بن جانا. آج جو ہمارے یہاں فرقہ فرقہ ٹوٹ پھوٹ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کل جو ہم نے قرآن کی جو آیت پڑھی تھی کہ جس کے اندر تھا کہ قرآن کے اندر محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں، وہ لوگ جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں در حقیقت وہ فرقہ فرقہ بنا کر دم لیتے ہیں. اس لیے امت کو فرقہ فرقہ نہ بنانا. اور یہ جو قرآن ہے، جب تم اس قرآن کے ساتھ محبت کرو گے، جب تم اس قرآن کو پکڑ لو گے، دانتوں سے پکڑ لو گے، اس کا حق ادا کرو گے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم تلاوت کے اندر قرآن سن رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم قیام اللیل کر رہے ہیں. میرے بھائی اس سے بڑھ کر یہ رمضان بن جائے کہ ہم اس رمضان کے اندر قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آگے آنے والے مہینوں کے اندر ہم قرآن کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. آج ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اس وجہ سے ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں. اور پھر آگے چل کر یہ بات آئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا جو کام یہ ہے، اب کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی، بھلائی کی دعوت دو گے. دیکھیں میرے بھائی، یہ یہاں پر آپ نشستن گفتن برخاستن کے لیے نہ آئیں آپ
یہ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تم نیکی کی بھلائی کی دعوت دو لوگوں کو۔ اب ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو احسن طریقے سے اسے نیکی کی طرف دعوت دیں، اسے نیکی کی طرف بلائیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے میرے اور آپ کے لیے۔ بہترین سوسائٹی وہ ہوتی ہے، وہ سوسائٹی ہوتی ہے جو لوگوں کو پروموٹ کرے، لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ اچھے کام کرو، اور بہترین سوسائٹی وہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو برے کاموں کو کرنے سے روکے۔ تو اس لیے جہاں میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ان خواتین کی یہ ذمہ داری ہے، ان نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو قرآن اور سنت کے انکاری ہیں، وہ لوگ جو مشرکین ہیں، یہ سب ان کا گٹھ جوڑ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، کوئی یہاں پر کام کر رہا ہے اکیلا، کوئی وہاں کوئی اور اکیلا کام کر رہا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مل کر ایک جماعت ہو کر مسلمان بن کر دین کا کام کریں۔ یہ سب لوگ اللہ سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن ہم دعوت کے لیے جب کام کریں تو اکیلے کریں، ایسے کام نہیں سکتا۔ تو مل کر تعاون کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم چلیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے یہ الفاظ آئے ہیں کہ دیکھو اللہ کی جو مغفرت ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ گزرنے نہ پائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھ رہے تھے، انہوں نے آمین بولا، پھر دوبارہ اگلے سیڑھی پہ آمین بولا، پھر اگلے اسٹیپ کے اوپر انہوں نے آمین بولا۔ تو سننے والوں نے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ایک عجیب سی چیز تھی کہ آپ آمین آمین اور آمین کہہ رہے تھے، معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا؟ وہ جو بتایا گیا کیا کہا کہ جبرائیل امین آئے ہوئے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، اور اس دعا کا جواب آقا دو جہاں محمد رسول اللہ دے رہے تھے۔ دعا جبرائیل کر رہے ہیں، جواب آقا دو جہاں دے رہے ہیں۔ ان میں 3 باتوں میں ایک بات کیا تھی؟ ایک بات یہ تھی کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے ماں یا باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت کے اندر پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی، وہ تباہ ہو گیا۔ اس کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی تھی، اس کے پاس اتنا بڑا موقع تھا جنت کو حاصل کرنے کا، اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ میری جنت میرے ماں اور باپ کی خدمت کے اندر ہے، اسے نہیں پتہ چل سکا، تباہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دفعہ سنا کیا کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور ان پر درود نہ بھیجا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اور پھر ایک اور دعا بھی سنی، وہ یہ تھی کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے یہ بابرکت مہینہ پایا، یہ نعمتوں والا، یہ رحمت والا، یہ مغفرت والا۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں ٹوٹ کر آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ جس نے یہ مہینہ پایا، تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اس رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ میرے بھائی، اور کیا چاہیے؟ جو گناہ ہو گئے، جو غلطیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، اب رب العالمین کے سامنے آئے، اس کا جو دروازہ ہے کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس کی جو جنت ہے وہ جنت اتنی وسیع ہے کہ یہ آسمانوں اور زمین کے برابر اس کا عرض ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم بحریہ ٹاؤن کے اندر، تم ڈیفنس کے اندر، تم کلفٹن کے اندر پلاٹ کے لیے دوڑتے ہو، ارے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ 50 اور 60 سال کی زندگی میں ختم ہو جائے گا۔ اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے، اگر انٹیلیجنٹ ہیں، اگر بڑے حکمت والے ہیں، تو پھر اس دنیا کے لیے، اس آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کر دیں۔ وہاں پہ کتنا بڑا پلاٹ بنایا۔ ہم سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ کر لو کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمارے بچوں کے لیے کم از کم ایک
گھر تو ہو۔ میرے بھائی یہ سوچیں کہ اس دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں، سوچیں یہ کہ جب آپ کی اولاد اس دنیا سے رخصت ہوگی تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کی بھلائی کے لیے نیکیوں کا کام کریں اور انویسٹمنٹ اس دنیا کے لیے بھی کریں جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ دیکھو تمہیں غزوہ احد کے اندر نقصان تھوڑا اٹھانا پڑا ہے، تمہیں غزوہ احد میں نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور وہ جو تم نے غزوہ احد میں نقصان اٹھایا ہے وہ کیوں؟ دیکھیں صحابہ کی جماعت ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو نقصان اٹھانا پڑا، صحابہ کو نقصان اٹھانا پڑا۔ کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کی جو حکم تھا اس کو توڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے جبل الرمات پہ کہا کہ یہ 50 تیر انداز ہیں، ہمیں اگر دشمن اور اگر ہمیں چیلیں اور کبے ہمارے گوشت کو بھی اگر نوچ کے کھائیں تو تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن کیا ہوا؟ اس مال کے لیے، اس مال غنیمت کے لیے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر بات آئی کہ ہم تو اب جنگ جیت گئے ہیں، چلو اب مال غنیمت لوٹنے چلو۔ یہ کیا ہوا؟ وہ جنگ کا نقشہ پورا کا پورا ان تیر اندازوں نے اس گھاٹی کو چھوڑا اور وہ جنگ کا نقشہ پورا کا پورا تل پٹ ہو گیا، مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور یہ اعلان لوگوں کے اندر ہو گیا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو دوبارہ جھنجھوڑا گیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا امتحان ہوا تھا، تمہاری غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن دیکھو غم نہ کرو ولا تہینوا ولا تحزنوا، تم غم نہ کرو، افسردہ نہ ہو، وانتم الاعلون، تم غالب آؤ گے۔ آج تھوڑا مشکل دور ہے، آج پریشانی کا ہے، آج مصیبتیں ہیں، وانتم الاعلون، تم غالب آؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو؟ مؤمن، اگر تم مومن ہو تو تم یقیناً غالب آؤ گے۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا سے چلے جائیں، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ صحابہ سے یہ بات ہو رہی تھی۔ تم دین میں صرف اس لیے آئے ہو کہ اللہ کے نبی، اصل میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، وہ میسنجر ہیں، اور محمد کو اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو کس طرف لے کے جائیں؟ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ محمد الرسول اللہ، ہمیں اللہ کے نبی سے جو عشق ہے، محبت ہے، اسی لیے ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے محبت کا راستہ دکھایا ہے۔ اور جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں، چلتے جب مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں، جب ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو جاتے ہیں، اور ان کے لیے قرآن پاک میں جو الفاظ ادا ہوئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جن کی جان اس راستے کے اندر چلی گئی، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ مردہ ہو گئے، نہیں، یہ مردہ نہیں ہوئے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، اللہ نے ان کو ابدی زندگی دے دی، انہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جان لگا دی، اللہ نے ان کو ابدی زندگی عطا کر دی۔ اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کے آخری رکوع بہت زبردست رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض، کہ دیکھو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانی ہے کس کے لیے؟
عقل والوں کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک کے اندر 7 جگہوں پر کم از کم یہ آیت آئی ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ جو نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں، وہ لوگ جو تفکر کرتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ یہ جو 7 دفعہ یہ جو آیت آئی ہے وہ ایسے مقامات پر آئی ہے کہ جہاں پر اللہ نے کائنات کا تذکرہ کیا، آسمانوں کا، زمین کا، رات کا، دن کا، پہاڑوں کا، ان بادلوں کا، ان سمندروں کا، ان دریاؤں کا، اللہ نے ان سب کو ہمارے لیے نشانی بنایا اور کہا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل والے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں میرے بھائی کہ اسلام مجھے اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اس دنیا اور کائنات کو ہم تسخیر کریں، علم کے میدان میں اس کائنات کو ہم تسخیر کریں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے عربوں کو اور مسلمانوں کو جو پنشمنٹ دی ہے، جو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، اس اسرائیل کی وجہ سے، اسرائیل عربوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ان کے سینے کے اوپر ایک خنجر ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کیوں کہ انہوں نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے، عربوں نے اس دعوت کے کام کو، اس محبت کے کام کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے آج ان کو عذاب بنا کر رکھا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے اور عربوں کے لیے خاص طور پر۔ میرے بھائی، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ سائنسدان جس ملک کے اندر ہیں، اس ملک کا نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ کام جو مسلمانوں کا تھا وہ اب وہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ساری دنیا میں ریسرچ سب سے زیادہ یہودی کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ قرآن مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ تم بھی غور کرو، تم غور کرو، تمہیں اللہ رب العالمین آسمانوں کی بلندیوں تک لے جائے گا۔ اور پھر آگے جو بات کی اللہ نے کیا کہا؟ الذین یذکرون اللہ، یہ آخری الفاظ ہیں، یہ ذرا سنیے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کو جان لیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ قیامہ، کھڑے ہیں تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، وقعودا، بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، وعلی جنوبہم، اگر وہ لیٹے ہیں تو اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ چونکہ محبت اس سے ہو گئی ہے، تو جس سے محبت ہوتی ہے تو دن اور رات آدمی اس کا نام بار بار لیتا ہے۔ اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں تو اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ کیا کہ جب صبح ہوئی تو آواز جو آئی وہ کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد جب وضو کیا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جب منہ میں لقمہ رکھا تو بسم اللہ پڑھ کر لقمہ منہ کے اندر رکھا۔ گھر سے نکلے، روزگار کے لیے نکل رہے ہیں تو اس وقت دعا پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے مناجات کر رہے ہیں۔ بازاروں میں جا رہے ہیں تو مناجات کر رہے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو مناجات کرتے ہیں۔ سارا دن تھک ہار کر واپس اپنے جب گھر سے نکلے تھے، جب روزگار کے لیے نکلے تھے، جب علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہے تھے تو اپنے دماغ پر، اپنے ہاتھ پہ بھروسہ نہیں تھا۔ زبان سے جو الفاظ ادا کروائے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ بولیے بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں دکان پہ تو اپنی جاؤں گا لیکن مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے۔ توکل کس کی ذات پر ہے؟ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ الفاظ ادا کرائے جاتے ہیں۔ سارا دن تھک ہار کر دوبارہ وہ بندہ جب اپنے گھر میں آتا ہے، وہ پھر دوبارہ کھانا کھاتا ہے، وہ پھر جب سوتا ہے تو پھر دوبارہ زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ یہ زندگی ہے، تیرے نام کے ساتھ ہی موت ہے، تیرے لیے ہی جیتا ہوں،
تیرے ہی لیے مرتا ہوں. یہ الفاظ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، محبت کرنے والے اس کو بار بار یاد کرتے ہیں. اور سورہ آل عمران کی آخری آیت، اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، دیکھو صبر والا رویہ اختیار کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. ورابطوا، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہو جاؤ. مسلمانوں سے کیا کہا، یہ دیکھیں نا، دونوں انگلیوں کو، ہاتھوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا لو. اے ایمان والو، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.